اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اپنے اس لیکچر کے اندر ہم جو چیپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انتہائی ایک ہیومرس سا بڑا فنی سا چیپٹر، جو کہ دا مین ہو واز اے ہاسپٹل بائی جیروم کلیپکا جیروم، جسے جیروم کے جیروم بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک ایسا شخص جو اپنی ذات میں خود ایک ہسپتال ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن حسب معمول اپنے چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جیروم کے جیروم کا شارٹ انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ اگر ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں پڑھا جائے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے این انگلش ناولسٹ اینڈ پلے رائٹ، کہ ایک تو یہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، برٹشرز ہیں، انگلش ناولسٹ بھی ہیں، بہت سے ناول لکھے انہوں نے، اور ساتھ میں پلے رائٹ بھی ہیں، مینز کہ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ فیمس ہیومرسٹ ہیں، ایک بہت ہی اہم ایلیمنٹ اس چیز کا۔ فیمس ہیومرسٹ مینز کہ جو انہوں نے جس کام کی وجہ سے یہ فیمس ہوئے، جس وجہ سے یہ اتنے زیادہ مشہور ہوئے، وہ ان کا یہ ہیومرس ایلیمنٹ ہی تھا، اور آج کا جو ہمارا ایسے ہے وہ بھی اسی چیز پہ بیس کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک ناول لکھا تھا جس کا نام تھا 3 مین ان اے بوٹ۔ یہ ناول ان کا ماسٹر پیس کہلاتا ہے، ان کا جو ورک ہے اس میں سب سے اہم یہی ناول ہے 3 مین ان اے بوٹ۔ اور اگر اپنے اس چیپٹر مینز کہ دا مین ہو واز اے ہاسپٹل کی بات کریں تو ہمارا یہ چیپٹر، یہ ورک بھی ان کے انہی ناول میں سے 3 مین ان اے بوٹ میں سے ہی لیا گیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں سائناپسس۔ اگر ہم دیکھیں اس چیپٹر کے سائناپسس کی بات کریں تو رائٹر خود اپنی آپ بیتی بتاتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ایک دن مجھے برٹش میوزیم جانا پڑا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا لیور جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہے، میرا جگر جو ہے وہ خراب ہے۔ تو میں نے اس کی سمپٹمز پڑھی تو وہ تمام تر سمپٹمز مجھے ایسا لگا کہ یہ میرے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا مجھے یہ فیل ہوا کہ میرا جگر خراب ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں برٹش میوزیم میں گیا وہاں پر پڑھنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید میں ایک سلائٹلی فیور کے بارے میں پڑھنے گیا ہوا تھا، مطلب ایک عام سے بخار کی علامات پڑھنے کے لیے گیا۔ میں نے وہاں سے بک اٹھائی اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا، ان بیماریوں کی علامات کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سٹارٹ سے ایک بیماری کے بارے میں پڑھا نا، تو پھر آگے بہت ساری بیماریوں کی سمپٹمز میرے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ مجھے یہ بھی پڑھنی چاہیے، یہ بھی پڑھنی چاہیے، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو وہ اپنی آپ بیتی کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جب میں نے ان تمام بیماریوں کی علامات کو پڑھا تو سب سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ میرے اندر ٹائیفائڈ فیور موجود ہے، مجھے بخار بھی ہے، ٹائیفائڈ فیور بھی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مزید آگے چل کے الفابیٹیکلی، انہوں نے یہ کہا کہ الفابیٹیکلی میں نے تمام بیماریوں کی لسٹ کی سمپٹمز کو پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ سینٹ وائٹس ڈینس کی جو بیماری ہے، ایک متعدی بیماری، یہ بھی میرے اندر موجود ہے۔ ساتھ میں برائٹ ڈیزیز، جلد کی بیماری بھی، یہ بھی میرے اندر موجود ہے۔ اور ساتھ میں کولرا کے بارے میں رائٹر یہ کہتا ہے کہ کولرا تو میں پیدائشی لے کر آیا تھا، مینس کہ میں پیدا ہوا تھا تو ہیضہ تو میرے ساتھ ہی تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ڈیپتھیریا بھی ہے، مینس کہ خناق کی بیماری بھی میرے اندر ہے۔ اس کے بعد گوٹ، مینس کہ یہ جو گھٹنوں کی سوجن کی بیماری ہوتی ہے یہ ہے، اور ساتھ میں زائموسس، یہ ایک چھوت کی بیماری ہے۔ مینس کہ یہ تمام تر بیماریوں کی سمپٹمز پڑھنے کے بعد رائٹر نے یہ کہا کہ یہ تو ساری سمپٹم میرے اندر موجود ہیں، لہذا یہ ساری کی ساری بیماریاں میرے اندر موجود ہیں۔ الفابیٹیکلی تمام بیماریوں کو پڑھنے کے بعد رائٹر یہ کہتا ہے کہ صرف ایک بیماری ایسی تھی جو میرے اندر موجود نہیں تھی، اور وہ تھی ہاؤس میڈ نی، گھٹنوں کے جوڑوں کے درد کی جو بیماری ہے، گھٹنوں کی سوجن کی جو بیماری ہے، یہ میرے اندر موجود نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے بڑا امبیرس فیل ہوا کہ اتنی زیادہ بیماریاں میرے اندر موجود ہیں، لیکن ایک بیماری جو کہ ہاؤس میڈ نی کی ہے وہ میرے اندر موجود کیوں نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں اس بیماری کے بغیر ہی گزارا کر لوں گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس میوزیم سے نکلا، رائٹر خود اپنی بات بیان کرتا ہے کہ جب میں اس میوزیم سے نکلا تو میں انتہائی ایک بیمار سا لنگڑاتا ہوا آدمی تھا، اور وہ وہاں پہ یہی کہتا ہے آئی واز اے ہاسپٹل ان مائی سیلف، کہ میں اپنی ذات میں ہی ایک ہسپتال تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تمام تر اسٹوڈنٹس جو کہ ڈپلوما حاصل کرتے ہیں میڈیکل کا، تو وہ اگر میرے ارد گرد چکر لگا لیں، مجھے آ کر دیکھ لیں، تو انہیں ساری بیماریاں میرے اندر موجود نظر آئیں گی، لہٰذا ایسے ہوگا کہ وہ وہیں سے ڈپلوما حاصل کر سکتے ہیں، انہیں کسی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ یہاں سے
جیسے ہی میں میوزیم سے باہر نکلا تو میں نے اپنے آپ کا معائنہ کیا, ایگزامن مائی سیلف, میں نے خود کو کہ میں اپنا معائنہ تو کروں. سب سے پہلے وہ کہتا ہے فیلڈ مائی پلس, میں نے اپنی نبض کو محسوس کرنے کی کوشش کی. شروع میں تو مجھے نبض ملی نہیں, لیکن پھر میں نے اسٹاپ واچ نکالی اور اپنی نبض کو ڈھونڈ کر میں نے یہ دیکھا کہ میری نبض جو ہے وہ 147 ٹائم 1 منٹ, 1 منٹ کے اندر 147 مرتبہ میری نبض جو ہے وہ چل رہی ہے. تو ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زبان کو جتنا میں باہر نکال سکتا تھا میں نے نکالا, لیکن میں صرف اس کی ٹپ کو دیکھ سکا, اپنی زبان کی نوک کو دیکھ سکا. اور اس زبان کی نوک کو دیکھنے سے مجھے یہ پتا چلا کہ آئی ہیڈ اسکارلیٹ فیور, کہ میرے اندر تو اسکارلیٹ فیور بھی ہے, زرد بخار بھی ہے. تو یہ ساری علامات پڑھنے کے بعد اور یہ تمام تر بیماریوں کو جانچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا دیٹ وزٹ ٹو مائی میڈیکل مین, کہ اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے. تو جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میرا دوست ہی تھا, وہ جو رائٹر, وہ جو ڈاکٹر ہے وہ میرا دوست ہی ہے. تو جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے, اس ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. تو رائٹر کہتا ہے آئی ٹولڈ ہم وٹ از ناٹ دا میٹر ود می, کہ میں تمہیں وہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا نہیں ہے, کہ میں صرف وہ چیز بتاؤں گا جو نہیں ہے. مطلب کہ بڑی ہیومرس سی بات کی اس نے یہاں پر, کہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس, اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام بیماریوں کو گنواؤں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ اتنی بڑی لسٹ آپ کو گنواؤں اور اس سے پہلے ہی آپ مر جاؤ. مینس کہ وہ اپنے مرنے کی بات نہیں کرتا بلکہ ڈاکٹر کے مرنے کی بات کر رہا ہے, کہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے میری بیماریوں کی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ٹائم ہی ختم ہو جائے اور آپ اس دنیا سے ہی گزر جاؤ. لہٰذا میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں دیٹ آئی نیور ہیڈ ہاؤس میڈ می, کہ میرے اندر گھٹنوں کے سوجن کی بیماری نہیں ہے, اس کے علاوہ ساری بیماریاں میرے اندر موجود ہیں. تو رائٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا, اس نے میری نبض کو محسوس کیا, اس کے بعد ہٹ اوور دا چیسٹ, اس نے میری چھاتی کے اوپر مکہ مارا جس کی میں توقع نہیں کر پا رہا تھا, اور ساتھ ہی بٹڈ می ود دا سائڈ آف ہز ہیڈ, اور اپنے سر کو میرے سر کے ساتھ زور سے ٹکرایا, اینڈ رائٹ اے پریسکرپشن فار می, اور بیٹھ کر میرے لیے ایک نسخہ لکھا. وہیں بیٹھ کر اس نے ایک نسخہ لکھا. اب وہ نسخہ کیا تھا وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں وہ نسخہ تھامے میڈیکل مین سے جاتے ہوئے سیدھا کیمسٹ کے پاس گیا, مینس کہ جو ادویات ساز ہوتے ہیں, دوائیاں بیچنے والے جو ہیں, میں اس کے پاس گیا. تو میں نے کیمسٹ کو جا کر وہ نسخہ دیا کہ مجھے یہ میڈیسن چاہیے. تو کیمسٹ نے جیسے ہی وہ نسخہ دیکھا تو مجھے فوراً اس نے واپس کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. دا کیمسٹ ہینڈڈ اٹ بیک ٹو می, مجھے واپس دے دیا. تو میں نے اسے کہا کہ کیا تم دوائیاں بیچنے والے نہیں ہو؟ تو اس نے کہا میں بالکل دوائیاں بیچنے والا ہوں, لیکن جو اس پریسکرپشن کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس نسخے کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں, وہ میرے پاس نہیں ہیں یہ ساری چیزیں. وہ کیمسٹ کہتا ہے کہ اگر میرا کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور یا کوئی فیملی ریسٹورینٹ ہوتا تو پھر چل کے میں آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر سکتا تھا, ادروائز یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. تو رائٹر کہتا ہے پھر میں نے خود اس پریسکرپشن کو دیکھا کہ میں پڑھوں تو صحیح کہ اس نسخے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو کیا لکھا ہوا تھا؟ 1 pound beef steak every 6 hours. سب سے پہلی بات یہ لکھی تھی کہ ہر 6 گھنٹے کے بعد 1 پاؤنڈ گائے کا گوشت کھانا ہے. اس کے بعد 10 miles walk every morning, ہر صبح 10 میل واک کرنی ہے. اس کے بعد بیڈ ایٹ 11 sharp every night, ہر روز رات کو 11 بجے سو جانا ہے, جلدی سو جانا ہے. اور لاسٹ والا بہت ہی کمال کا پوائنٹ تھا, بہت ہی اہم پوائنٹ تھا, جس میں یہ لکھا تھا ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ وتھ تھنگز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اپنے سر کو, اپنے دماغ کو ان چیزوں سے مت ٹھونس لو جن کے بارے میں تم نہیں جان سکتے. رائٹر کہتا ہے اس کے بعد میں نے ان تمام ہدایات پر عمل کیا اور اب میری زندگی خوشحال اور صحت مند چل رہی ہے. مینس کہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں. تو یہ وہ تمام تر ہیومرس پوائنٹ اس چیپٹر کے اندر تھے جو جیروم نے ڈسکس کیے ہیں. انتہائی ایک اہم سا شارٹ سا چیپٹر ہے ہمارا, کوئی اتنی لمبی چوڑی بات اس کے اندر نہیں ہے. اپنی ہی کہانی انہوں نے بیان کی, اپنا ہی پرسنل ایکسپیرینس انہوں نے یہاں پر شو کیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیپٹر کلیئر ہوگا. پھر بھی اس سے ریگارڈنگ کوئی بھی آپ لوگوں کا کوشچن ہو تو وہ لازمی ڈسکس کیجئے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.